پوری امت ایک منہج پر تھی، کتاب و سنت، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ چھوڑ گئے، اور صحابہ کرام کو اس بات پر قائم کر کے گئے کہ آپ نے میرے بعد اختلافات سے بچا گئے، کتاب و سنت پر قائم رہنا۔ اور پھر صحابہ کرام قائم رہے، اور بڑے واضح الفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتاب و سنت سے استدلال لیتے اور کتاب و سنت پر قائم رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کی چند لمحات بعد ہی مسجد نبوی میں یہ بات زیر باس آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے یا نہ ہو، اختلاف رونما ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کھڑے ہوئی اور فرمایا واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو روانہ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے چند لمحات پہلے واپس پلٹے، راستے میں اطلاع ملی کہ آپ وفات پا گئے۔ اپنی سواری کو ایڑی لگائی، دوڑاتے ہوئے مسجد نبوی تک پہنچے، سواری سے اترے، سیدھا حجرہ مصطفی میں داخل ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پاک سے چادر کو ہٹایا اور آپ کے میت مبارک کو ماتھے کو بوسہ دی، بوسہ دیتے رہے، ساتھ روتے رہے اور فرماتے رہے اللہ آپ پر دو موتیں اکٹھی نہیں کرے گا۔ جو اللہ نے آپ کے لیے موت لکھی تھی وہ اللہ کا امر آ چکا، آپ کی زندگی پکیزہ تھی، آپ کی موت مبارک بھی پکیزہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت محبت کا اظہار کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو برساتے برساتے باہر کو تشریف لائے، مسجد نبوی کے ماحول کو دیکھا، کوہرام سا مچاؤ، کوئی صحابی اس دیوار کے ساتھ، کوئی صحابی دوسری دیوار کے ساتھ، اللہ کی طرف سے اندھیرا چھایا ہوا، ایک دوسرے کا ہاتھ نظر نہیں آتا، پوری طرح مدینے میں اندھیرا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر عجیب کیفیت ہے، سورج چڑھا ہوا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، جتنا اندھیرا تھا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا قول ہے، فرماتے ہیں جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، اس سے زیادہ روشن دن ہم نے مدینے میں نہیں دیکھا، اور جس دن آپ نے وفات پائی اس سے سیاہ دن ہم نے مدینہ میں نہیں دیکھا۔ غم کی یہ حالت، یہ کیفیت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ آج اس وقت امت کو میری رہنمائی کی ضرورت ہے، اس وقت اس امت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس وقت کہیں امت پھسل نہ جائے، منہج سے عقیدے سے ہٹ نہ جائے۔ اگر آج صدیق نہ ہوتے شاید یہ امت پھسل جاتی۔ صدیق ہی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے پھسلتی امت کو سہارا دیا، سنبھالا اور سیدھا ممبر پہ چڑھے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا او میرے نبی کے صحابہ، اے عمر، جی ابو بکر۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے رسول اللہ فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا اپنی تلوار نیام میں ڈالو، اس ذات کی قسم ہے جس نے اس محمد مصطفیٰ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کے چہرے پاک کو دیکھ کے آیا، میں آپ کے ماتھے پاک پر بوسہ دے کے آیا، لہذا جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یقین رکھے کہ اس کا رب زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ لیکن جو تم میں سے محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا
وہ جان لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو چکا ہے۔ محمد مصطفیٰ رسول ہے، معبود نہیں ہے، معبود موت سے پاک ہے۔ محمد مصطفیٰ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے رسول ہے۔